بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبير صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. صدقے سے متعلق روایات چل رہی ہیں اور اس سے متعلق کئی احادیث آپ کے سامنے آ چکی ہیں، جس میں بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات سامنے آئی کہ احادیث طیبہ کی روشنی میں صدقہ صرف مال خرچ کرنے کے ساتھ مختص نہیں ہے. صدقہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا صرف مال خرچ کرنے کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ صدقے کی متعدد صورتیں، اس کی مختلف شکلیں ہیں. چنانچہ ان مختلف صورتوں کو یہاں اس روایت میں بیان کیا ہے. پہلے بھی اس سے متعلق روایات کئی ساری گزر چکی ہیں. یہ روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کے ہر ایک عضو پر صدقہ واجب ہے. آدمی کے ہر ایک عضو پر صدقہ واجب ہے. چنانچہ سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اور نیکی کی بات کی تلقین کسی کو کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور برائی سے منع کرنا اور روکنا یہ بھی صدقہ ہے. اور پھر فرمایا کہ ان سب کے بدلے 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ کفایت کر جاتی ہے. اس آخری جملے کی تفصیل اس روایت میں تو نہیں ہے، دوسری حدیث کی کتابوں میں اس روایت کی اور اس آخری جملے کی تشریح ہے، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی کہ جب آدمی صبح اٹھتا ہے تو ہر آدمی کے اوپر 360 صدقے واجب ہو جاتے ہیں. 360 صدقے واجب ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ ہر انسان کے اعضاء میں جو جوڑ ہیں وہ 360 ہیں. 360. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر ایک جوڑ پر 1 روپیہ بھی فرض کر لے کہ صدقہ واجب ہے تو 360 جوڑوں پر 360. کون آدمی، صحابہ نے جب یہ بات سنی تو انہیں بڑی مشکل لگی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کون آدمی اس کی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ 360 روپے، یہ درہم یا دنانیر جو بھی کرنسی اس وقت چل رہی تھی، 360 روپے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے؟ کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ اور اگر خدا نخواستہ نہ کرے تو وہ واجب ذمے میں واجب باقی رہے گا، اس کی ادائیگی کی کیسی صورت ہوگی؟ کیا آپ نے پیاری بات ارشاد فرمائی، قربان جائے آدمی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو، چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لو، یہ 360 صدقوں کی طرف سے کفایت کر جائے گا. 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لو، 360 صدقے گویا کہ تم نے ادا کر دیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک آدمی صدقہ کرنے میں پیسے کا بہانہ بناتا ہے، یا اپنی غربت کا بہانہ بناتا ہے، یا اپنے مفلسی ہونے کا بہانہ بناتا ہے، اس بات کا کیا جواب ہے؟ ظاہر ہے پیسہ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں. یہاں تو یہ کہ بھئی 2 رکعت جو ہے وہ چاشت کی نماز پڑھ لو، 360 صدقے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم نے گویا کہ ادا کر دیے، 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کر دیا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 2 رکعت نماز صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی جو 2 رکعت نماز ہے، سب سے بہترین صدقہ ادا کرنے کی صورت وہ نماز ہے، اور سب سے بہترین شکرانے کا طریقہ وہ بھی 2 رکعت نماز ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ سب سے بہترین شکل کیسے ہے، سب سے بہترین صدقہ یہ کیسے ہے؟
تو حضرات علماء کرام اور حضرات محدثین نے اس کی بڑی عجیب و غریب وجہ ذکر کی، اور شاید کبھی آپ کے ذہن میں بھی نہیں آئی ہوگی اور نہ کسی سے آپ نے سنا ہوگا۔ دیکھیں، ایک تو زبان سے کوئی نعمت ملی، اس کا آدمی شکر ادا کر رہا ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ صدقہ، پیسہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی صدقہ ادا ہو گیا۔ اور جیسے کہ یہاں پر اس روایت میں کہ الحمدللہ کہنا بھی صدقہ، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ، زبان سے ایک بول بولا، صدقہ ادا ہو گیا۔ لیکن اصل یہ ہے کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس نعمت سے پورا جسم فائدہ اٹھاتا ہے، اور نماز میں تمام اعضاء مصروف رہتے ہیں۔ نہیں سمجھ رہے بات؟ نماز میں تمام اعضاء مصروف رہتے ہیں، اور نعمت ملنے پر بھی تمام اعضاء اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ لہذا جب آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ یوں سمجھا جائے گا کہ ہر عضو اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، ہر عضو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ تو اس سے بہترین شکل صدقے کی، اس سے بہترین شکل شکر کی ادائیگی کی کوئی اور نہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ تو اگر 2 رکعت چاشت کی، اور چاشت کی نماز جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے، 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک کے چاشت کی رکعتیں ہوتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث میں جو عام معمول بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ موقع محل کے اعتبار سے اکثر تو آپ 4 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے، 2 رکعت کر کبھی 6 بھی پڑھ لیتے تھے، کبھی 8 بھی پڑھ لیتے تھے، کبھی 10 بھی، کبھی 12 بھی، جیسا جو موقع ہوا اس طریقے سے آپ ادا فرماتے تھے۔ لیکن مواظبت جو آپ نے فرمائی، اہتمام جو آپ نے فرمایا، وہ 4 رکعت نماز، صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی انشاءاللہ آپ دینے کا ہے۔